بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے اعراب کی چھٹی قسم تک پڑھ لیا تھا اور آج ہم اعراب کی ساتویں قسم، آٹھویں اور نویں قسم جو کہ جس کے ساتھ اعراب کی 9 اقسام مکمل ہو جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے متعلقہ اقسام جو ہیں اسم مکسور، غیر جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، یعنی غیر جمع مذکر سالم کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسا اسم جو جمع مذکر سالم نہ ہو۔ غیر جمع مذکر سالم کا کیا مطلب ہوگا کہ ایسا اسم جو جمع مذکر سالم نہ ہو، وہ اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس کا حکم بھی اسم مکسور والا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اس میں منقوص کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اس میں منقوص کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ اسم جو جس کے آخر میں یا ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر کسرہ ہو، اور یا جو ہے متکلم کی نہیں ہونی چاہیے بلکہ یا حروف اصلیہ میں سے ہو یا واو سے تبدیل ہو کر آئی ہو۔ اور اسی طرح اس میں آگے جمع مذکر سالم، پیچھے بات ہوئی تھی کہ غیر جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، اب یہ ہے کہ جمع مذکر سالم اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس کو ہم اس کا اعراب کیسے پڑھیں گے۔ تو یہ چیزیں اعراب کی ساتویں، آٹھویں اور نویں قسم میں آئیں گی، اور اس کے ساتھ ہی آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ عربی عبارت میں 16 اقسام میں سے آپ تلاش کر پائیں گے کہ یہ لفظ کس قسم سے تعلق رکھتا ہے، اسی کو ہم اجرا کہہ دیتے ہیں۔ گزشتہ سبق جو تھا اس میں ہم نے 5ویں اور 6ٹھی قسم کا تذکرہ کیا تھا۔ اگر ہم اس سے بھی پچھلی قسم کی بات کریں، اعراب بالحرف وہاں سے شروع ہوتا تھا، یعنی اسماء ستہ مکبرہ، موحدہ اور مضافتن الی غیر یا المتکلم۔ یاد ہے جی سب کو؟ جی استاد۔ ہاں جی، یہ نام ہم نے پڑھا تھا کہ ایسے 6 اسماء ہم عرب سے ان 6 اسماء کو ہی اس طرح سنتے ہیں کہ وہ مکبر ہوں، موحد ہوں یعنی واحد ہوں، اور مضاف ہوں، اور مضاف بھی یا متکلم کے علاوہ کی طرف ہوں، تو ان کا اعراب وہ حالت رفع میں واو کے ساتھ، واو ما قبل مرفوع کے ساتھ، اور حالت نصب میں الف کے ساتھ، اور حالت جر میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو یہاں سے اعراب بالحرف کی بات شروع ہوئی تھی۔ اس سے پچھلی جو 3 اقسام تھیں وہ اعراب بالحرکت تھی، یعنی کہ ان کا اعراب ہمیں حرکت کی شکل میں نظر آتا تھا، اور اس قسم سے اعراب بالحرف یعنی اعراب ہمیں حرف کی شکل میں نظر آتا ہے۔ اب یہاں سے 5ویں قسم کی بات کی تھی پچھلے سبق میں، تو اس میں بھی اعراب بالحرف کی ہی بات تھی کہ رفع کی صورت جو ہے وہ الف کے ساتھ ہمیں نظر آئے گی۔ تثنیہ میں جب آپ کو الف نظر آئے، اسنان، رجلان، اسنتان، کلا، یہ جو شکل ہے یہ حالت رفع کی ہے، اور حالت نصب اور جر جو ہے وہ یا ماقبل مفتوح کے ساتھ۔ تو اس کو میں نے یہ بتایا تھا کہ عام طور پر ہم اس تیزی میں یہی کہہ دیتے ہیں یا ماقبل مفتوح، لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی یا جس سے پہلے والے حرف پر فتح ہو۔ تو یہ حالت نصب اور جر کی صورت ہے، جیسے اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، رجلین، کلئی، اسنین، اور بالکل یہی اعراب ہے حالت جر میں، رجلین، کلئی، اسنین، اور یہ بھی اعراب بالحرف کی شکل ہے۔ اور 6ٹھی قسم میں، اچھا یہ بڑی ترتیب ہے، پہلی جو 4تھی قسم تھی اس میں تینوں حالتوں میں اعراب بالحرف یعنی حرف تبدیل ہو رہا تھا، اور 5ویں قسم میں 2 صورتوں میں اعراب بالحرف، اور 6ٹھی قسم میں بھی 2 صورتوں میں ہی اعراب بالحرف ہے، یعنی حرف تبدیل ہو رہا ہے۔ جی 6ٹھی قسم کیا ہے؟ جو جمع مذکر سالم اور اس کے جو ملحقات ہیں ان سے متعلق ہے۔ مثال کے طور پر جمع مذکر سالم مسلمون، اور اس کے ملحقات میں جمع مانوی کی اگر مثال دیکھیں الو ہے، اور جمع سوری کی مثال دیکھیں تو عشرون، اور اس جیسے الفاظ تسعون تک چلے جائیں۔ ان کا اعراب بھی آپ نے دیکھا، ان یکون الرفع بالواو المضموم ما قبلها، کہ حالت رفع جو ہے وہ واو ما قبل مضموم کے ساتھ ہے، اور حالت نصب اور جر جو ہے وہ یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہے۔ اس کی مثالیں بھی آپ نے دیکھ لی تھی۔ جاء یہ فعل ہے، اس کا فاعل مسلمون، عشرون اور الو، یہ فاعلی حالت ہے یعنی کہ رفع کی حالت ہے، مرفوعات کی ایک قسم ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ حالت رفع پر ہے۔ حالت رفع میں آپ کو واو نظر آ رہا ہے، واو ما قبل مضموم،
اس طرح عشرون میں بھی یہی شکل ہے اور علو میں بھی یہی شکل ہے. اور رأیت مسلمین و عشرین رجلا و الی مال الی عشری مسلمی، یہ ساری شکلیں. اور حالت جر میں بھی یہی بات ہے، مسلمی، عشری اور الی، یعنی کہ یا ہے اور یا سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، اسی کو ہم کہہ رہے ہیں یا ما قبل مکسور. تو یہ ہم نے پانچویں اور چھٹی قسم پڑھی تھی. اور ایک فائدہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ تثنیہ کا نون ہمیشہ مکسور ہوتا ہے اور جمع سالم کا، جمع مذکر سالم کا نون ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے. اور ایک بات یہ کہ یہ نون تنوین کے قائم مقام ہوتا ہے. یہ جو تثنیہ کا نون ہے یا جمع کا نون ہے یہ تنوین کے قائم مقام ہوتا ہے. اور جس طرح تنوین مضاف الیہ کی صورت میں، ترکیب اضافی کی صورت میں گر جاتی ہے، بالکل اسی طرح تثنیہ اور جمع کا نون بھی گر جاتا ہے. تو یہ ہمارا گزشتہ سبق تھا. آج ہم اگلے سبق کی بات کرتے ہیں. السابع ان یکون الرفع، یہ ذرا جی سب سے پہلے حالہ خان کا نام آ رہا ہے، آپ پڑھیں ذرا عبارت. بسم اللہ پڑھیں. ہاں بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی. السابع ان یکون الرفع بتقدیر الضمۃ جی والنصب بتقدیر الفتحۃ جی والجر بتقدیر الکسرۃ جی ويختص بالمكسور ہاں جی. وهو ما في آخره ألف مكسورة. یہ کیوں پڑھا الف مکسورتن؟ کیوں پڑھا؟ پڑھا ٹھیک ہے آپ نے، لیکن کیوں پڑھا؟ ہاں جی کوئی بتانا چاہیں تو بتا سکتے ہیں. سر جی ایک نیا جملہ شروع ہوا ہے، جملہ استانفہ، اس لیے اس کو بالکل ہم نے تنقید کے ساتھ پڑھنا. نہیں اس پہ یہ کوئی وجہ نہیں، جملہ اگر نیا شروع ہو تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ مرفوع ہو. مرفوع ہونے کی میں نے وجہ بتائی ہے کہ 8 قسموں میں سے کوئی ایک قسم ہو سکتی ہے. یعنی آپ دیکھیں، آسان سی بات بتاؤں، یہ جب ہم کس میں گنتے ہیں نا، آپ جو اکثر پڑھ چکے ہیں، ایک مبتدا پڑھ چکے ہیں، ایک آپ پڑھ چکے ہیں خبر، ایک آپ پڑھ چکے ہیں فاعل، اور ایک آپ نائب فاعل بھی پڑھ چکے ہیں. مثال کے طور پر جیسے ضریب زیدن. اب ضریب زیدن میں جو ہے زید مارا گیا، اگرچہ ہے تو یہ مفعول لفظوں میں حکمی طور پر، لیکن لفظوں میں ہم اس کو فاعل کے قائم مقام کرتے ہوئے رفع دے دیتے ہیں. تو ضریب زیدن. اچھا، یہ اس کے علاوہ جتنی اقسام ہیں ان پہ آپ دیکھیں گے کہیں انا کا لفظ آپ کو نظر آئے گا، اور کہیں کانا کا لفظ آئے گا، کہیں ما اور ما ولا، یعنی ما اور لا اس کے شروع میں ہوگا 3، اور ایک اور چیز ہے لیسا. نہیں لیسا نہیں، لائے نفی جنس، سوری. یہ کتنے ہو گئے؟ یہ جو آخر میں 4 ہے نا، لائے نفی جنس، انا، کانا، ما ولا، ان کی نشانیاں تو واضح ہیں کہ اگر یہ ہوں گے تو پھر انا کی خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے، ما ولا جو لیسا کے مشابہ ان کا بھی اسم مرفوع ہوتا ہے، لائے نفی جنس کی خبر مرفوع ہوتی ہے. لیکن یہ الفاظ ہوں گے تو ہم ان کے بارے میں فیصلہ کریں گے نا. اب یہاں آپ کو یہ ما نظر آ رہا ہوگا، لیکن یہ ما موصولہ ہے جس کا ترجمہ جو سے کر رہے ہیں، جس کے ترجمہ کر رہے ہیں. تو جو اور جس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں وہ الف یعنی ما موصولہ ہوتا ہے، نافیہ تو ہو نہیں سکتا. اس لیے یہاں ما ولا سے آپ نے وہ اس کو نہیں کرنا آپ نے. اچھا ایک بات تو یہ، اب باقی یہ 4 رہ گئے ہیں، مبتدا، خبر، فاعل، نائب فاعل. یعنی آپ انا، کانا، ما ولا اور لائے نفی جنس اگر نہیں دیکھتے تو پھر باقی 4 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہوتی ہے جو وجہ بنتی ہے اس کے مرفوع ہونے کی. تو یہ نہیں کہنا جی جملہ نئے سرے سے شروع ہو رہا ہے، وہ تو ممکن ہے کہ نئے سرے سے جملہ شروع ہو لیکن وہ منسوب ہو رہا ہو کسی عامل ناصب کی وجہ سے. جی اچھا، حالہ خان سے میں ایک بات کروں گا کہ یہ جب آپ عبارت پڑھتے ہیں نا، جب آپ 2-3 بار اور پیچھے روٹین کے ساتھ پڑھتے آ رہے ہوتے تو پھر یہ چھٹی ہی کام کرنا شروع کر دیتی ہے. بسا اوقات ہمیں پتہ نہیں ہوتی ریزن کہ کیوں ہم ایسا پڑھے، لیکن پھر بھی صحیح پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے میں کہتا ہوتا ہوں کہ عبارت کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے تو خود بخود آئیڈیا ہو جاتا ہے بندے کو کہ یہ اگلا لفظ مجھے کیسے پڑھنا ہے، باوجود اس کے کہ ہمیں اس کی ریزن نہیں پتہ ہوتی کہ یہ کیوں پڑھ رہے ہیں. تو آپ نے پڑھا تو صحیح تھا، لیکن چلیں وجہ نہیں پتہ تھی. تو اب بتائیں، مبتدا بن سکتا ہے، خبر بن سکتی ہے، فاعل بن سکتی ہے، نائب فاعل. جی تھوڑا سا تکا لگائیں.
جی یہ مبتدا ہے، جی مبتدا مؤخر ہے. ہاں چلیں یہ ٹھیک ہے بالکل. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ جر سے جو خبر ہوتی ہے وہ اکثر اس میں مبتدا خبر کو پہلے لے آتے ہیں. جب ہاں خبر یہ جی بالکل جر آ صحیح رہا کہہ رہے ہیں. ہوتا میں ہے. بتا چکا ہوں یہ بات، بارہا بتا چکا ہوں کہ جب حروف جارہ سے ہم یعنی جملہ شروع ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو کبھی بھی مبتدا نہیں بنا سکتے. تو یہ اصل جملہ تو اتنا ہی ہے، فی آخری ہی الف مکسور. تو ما جو ہے ما موصولہ ہے، باقی سارا اس کے صلے میں آ رہا ہے اور صلہ پورا جملہ ہے. تو فی آخری ہی کو ہم مبتدا نہیں بنا سکتے، لازمی بات ہے یہ خبر بنے گی، خبر مقدم. تو الف مکسورۃ یہ کیا بنے گی؟ مبتدا مؤخر. ایک اور بات بتائیں، الف آپ کو مذکر نظر آ رہا ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر. تو پھر مکسورن کیوں نہیں ہے؟ جی شہزاد بھائی یا ڈاکٹر مدثر صاحب، کوئی بھی کامنٹ کرنا چاہیں اس پہ. الف مکسورۃ کیوں ہے، مکسورن کیوں نہیں ہے؟ جی طارق سعید صاحب. تاجی الف مؤنث نہیں ہے، وجہ یہ جس کوئی طرح علامت، کچھ چیز کوئی علامت ہے مؤنث ہونے کی؟ شاید جس طرح آپ بتا دیں کچھ چیزوں کو مؤنث پڑھا جاتا ہے عربی میں اور کچھ کو مذکر. کن کو؟ کئی چیزیں ہیں جن کو جو ہے وہ عربی میں یعنی مؤنث پڑھا جاتا ہے یا کچھ جی چیزوں کو جی مذکر پڑھا جاتا جو الفابیٹ ہے، یہ جو ہاں بالکل بالکل صحیح الف. کہہ رہے ہیں. جی جی بالکل ٹھیک ہے. جو حروف ہاں. تہجی ہوتے ہیں نا عربی میں، مثلا الف با تا سا، یہ سب کے سب ہم کیا پڑھیں گے؟ مؤنث کے طور پر. حروف تہجی کو جب ہم ان کی طرف ضمائر لوٹائیں گے، ان کی خبر بنائیں گے، ان کی صفت بنائیں گے، وہ ساری کی ساری کیا بنے گی؟ مؤنث. کیونکہ ان کو عرب لوگ مؤنث پڑھتے ہیں، اس لیے اس کو آپ مؤنث سمائی کہہ سکتے ہیں. مؤنث سمائی یعنی وہ مؤنث جس کو ہم عربوں سے بس مؤنث ہی سنتے ہیں، کوئی قاعدہ کوئی رول نہیں ہوتا. جی وَهُوَ مَا فِي آخِرِهِ الف مکسورۃ. آگے بڑھیں حالہ خان. کاسا. جی یہ پڑھیں گے کعصن، کعصان ہی پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ کاسا. جی وبالمضاف الى یاء المتکلم غیر جمع المذکر السالم جی غلام. جی تقول جاءنی حسن وغلامی، جاءنی حسن وغلام جا انل عصا. الف لام جب ہوتا ہے نا، یہ دونوں میں فرق ذہن میں رکھیں. ہدن اور آسن یہ بالکل ایک چیز ہے. اگر ہدن کے ساتھ الف لام شروع میں نہیں لگا ہوا تو آپ اس کو ہدن پڑھیں گے. اگر اس کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہے تو پھر کیا پڑھیں گے؟ جی الہدا. ٹھیک ہے بالکل اسی طرح آسن اگر بغیر الف لام کے ہے اور اگر الف لام ہے تو پھر کیا پڑھیں گے؟ العصا. جی پڑھیں ذرا. جاءنی العصا وغلامی جی وغلام وغلامی. رأیت العصا وغلامی بالعصا وغلامی. ہاں جی یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے دروس اللغہ میں امریکہ کا لفظ پڑھا تھا، المانیہ کا لفظ پڑھا تھا کہ آپ ہوا من امریکہ. اب من بھی داخل ہو رہا ہے لیکن امریکہ امریکہ ہی رہا ہے، زیر ہی نہیں ہو رہا. اور اس طرح المانیہ کے لفظ ہیں تو یہ الف مکسورہ ان کے آخر میں آ رہے ہیں. تو یہ وہی قسم ہے. چلیں ذرا دیکھیں اس قسم کا خلاصہ یہ ہے کہ اب تک آپ نے اعراب بالحرف، اعراب بالحرکت کو دیکھا جو کہ آپ کو بظاہر لفظوں میں نظر آ رہا تھا کہ رفع کی حالت میں دو پیش نظر آ رہے ہیں، نصب کی حالت میں دو زبر نظر آ رہے ہیں. چلیں جر کی حالت میں کبھی کبھی ایک ہی حالت ہوتی ہے تو نصب اور جر کی زبر کچھ نہ کچھ تو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ دو زبر ہیں، دو زیریں ہیں، یا دو پیش ہیں، یا واو ہے، الف ہے، یا ہے. تو یہ ہمیں نظر آ رہے ہوتے تھے. لیکن اب جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں آپ کو اعراب نظر نہیں آئے گا. تینوں صورتوں میں ایک ہی شکل نظر آئے گی. اس کو ہم یوں کہیں گے کہ فرض کر لیتے ہیں. جیسے اگر آپ میں سے میتھ سے تعلق رکھتا اور ریاضی سے تو وہاں ایک جملہ اکثر ہوتا ہے جی لیٹ سپوز کر لیں جی آپ یہ ایکس ہے، تو اکثر فرض کیا جاتا ہے. تو ہم یہاں فرض کر لیتے ہیں کہ یہ رفع کی حالت ہے اور اس میں پیش بھی ہے اگرچہ نظر نہیں آ رہا.
اسی طرح فرض کر لیں گے کہ یہ نصب کی حالت ہے. اچھا یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ رفع کی ہے نصب کی؟ کیونکہ عوامل وہ ہوں گے اور سیاق و سباق ہمیں بتا رہا ہوگا کہ یہ حالت رفع میں ہے، مرفوعات کی قسم میں سے ہے. سیاق و سباق ہمیں بتا رہا ہوگا کہ یہ حالت نصب میں ہے، منصوبات کی قسم میں ہے. تو اس لیے وہ ڈیسائیڈ کرنا تو آسان ہوگا کہ یہ رفع ہے، نصب ہے، جر ہے. لیکن حالت سب میں ایک ہوگی، یعنی وہ تبدیل نہیں ہو رہا ہوگا. تو ہم جب یہ پتہ چلا لیں گے کہ یہ رفع ہے، حالت رفع میں ہے، حالت نصب میں ہے یا حالت جر میں ہے، اس کے بعد آگے یہ بھی فرض کر لیں گے کہ یہ رفع کی حالت میں یہاں پیش ہے، 2 پیش یا 1 پیش، رفع کی حالت میں 2 زبر یا 1 زبر، اور جر کی حالت میں 2 زیر یا 1 زیر. تو اس کو عربی عبارت میں یوں تعبیر کیا گیا ہے السابع ان یکون الرفع بتقدیر الضمہ. 7ویں قسم اعراب کی یہ ہے کہ حالت رفع تقدیری ضمہ کے ساتھ ہے، یہ ضمہ کے مقدر ہونے کے ساتھ ہے. تو تقدیر یا مقدر ہونا اسی کو فرض کرنا اپنے اردو میں کہہ سکتے ہیں. تو ضمہ کے فرض کر لینے کے ساتھ یا تقدیر ضمہ کے ساتھ. والنصب بتقدیر الفتحہ، اور نصب حالت نصب جو ہے اگر یہ منصوبات کی قسم میں سے کوئی لفظ ہے جو جس میں یہ الف مقصورہ آخر میں ہو یا وہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو، تو ان کی جو حالت نصب ہوگی وہ فتح کے مقدر ہونے کے ساتھ ہوگی. ہم وہاں فرض کر لیں گے گویا فتح ہے اس کے آخر میں. والجر بتقدیر الکسرہ، اور حالت جر جو ہے وہ کسرہ کے مقدر ہونے کے ساتھ ہے. اب یہ قسم کس کس کے ساتھ خاص ہے؟ 2 اسم متمکن کی 2 قسموں کے ساتھ خاص ہے. ایک آپ کے سامنے یہ وَيَخْتَصُّ بِالْمَقْصُورِ نظر آ رہا ہے جی، وَيَخْتَصُّ بِالْمَقْصُورِ یہ قسم خاص ہے اس میں مقصور کے ساتھ. آگے بڑھیں. وَبِالْمُضَاف اس کا عطف بالمضاف کا بالمقصور پر ہے، اور یہ قسم خاص ہے مضاف کے ساتھ، ایسے مضاف کے ساتھ جو یا متکلم کی طرف ہو لیکن غیر جمع المذکر السالم. یہ المضاف کی صفت ہے، غیری یہ کس کی صفت ہے جی؟ مضاف. ہاں جی، چونکہ مضاف ہی مجرور ہے اس لیے غیر جمع، غیری بھی مجرور ہے. اب جمعی کیوں مجرور ہے؟ وہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. تو غیر جمع المذکر السالم ایسا مضاف جو جمع مذکر سالم کے لفظ کے علاوہ ہو. تو ایسے ان 2 قسموں کے ساتھ یہ 7ویں اعراب کی قسم خاص ہے. اب دونوں کی تھوڑی تھوڑی ایک کی اسم مقصور کی جو کہ وضاحت کی ضرورت تھی تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان فرما رہے ہیں کہ اسم مقصور وہ اسم ہوتا ہے ما فی آخری ہی جس کے آخر میں الف مقصورۃ، الف مقصور ہوتا ہے. جیسے آسن. اب آسن کے بارے میں ذرا ذہن میں رکھیں، اس کے آخر میں الف مقصورہ ہے. جب الف لام لگاتے ہیں تو یہ الف ہمیں نظر آ جاتا ہے، العصا، یا اس کو یوں پڑھ لیں العصا. جب الف لام لگائیں گے تو یہ الف ہمیں نظر آ جائے گا. اگر الف لام نہیں لگاتے تو پھر قوانین کی وجہ سے اصل میں یہ لفظ تھا عصبن. کیا لفظ تھا جی؟ جی. اب جب اس پہ الف لام نہیں لگائیں گے تو چلے میں الف لام بھی پہلے لگا دوں تاکہ آپ کو دونوں صورتوں میں سمجھ بھی آ جائے یہ بات. اگر الف لام لگائیں گے پھر اصل کیا بنے گی؟ العصب. کیا بنے گی؟ الف لام کے بغیر کیا بنے گی؟ بولتے جائیں، کوئی ایک ساتھی میرے ساتھ بولتے جائیں. العصب یا عصبن. اچھا دونوں صورتوں میں قالا والا قانون لگتا ہے. کون سا قانون لگتا ہے؟ آپ نے پڑھ لیا ہوگا. قالا والا قانون کیا ہوتا ہے کہ اگر واو یا متحرک ہو اور اس سے پہلے والا حرف بھی متحرک ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم الف سے بدل دیتے ہیں. تو دیکھیں العصب میں واو بھی متحرک، عصبن میں بھی واو متحرک، اس سے پہلے والا حرف بھی متحرک ہے، تو ہم نے دونوں صورتوں میں الف سے بدلا. تو العصب تو کیا ہو گیا جی؟ بولیں. العصا کیا ہو گیا؟ العصا. اور عصبن کیا ہوگا؟ جب اس کو الف سے بدلیں گے اصل میں اس کو یعنی آخر میں نون تنوین ہے تو یہ بن جائے گا، واو تو الف سے بدلا تو یہ بن گیا آسان. یہ نون تنوین کو میں اس طرح لکھ رہا ہوں آسان. تو 2 ساکن اکٹھے ہو جاتے ہیں، الف بھی ساکن ہے نون بھی ساکن ہے. تو اب یہ مجبوری کی وجہ سے ہم اس کو الف کو جب 2 ساکن اکٹھے ہو جائیں، اور یہ اصول ہے کہ پہلا ساکن حرف علت ہو. حرف علت یعنی یہ حروف مدہ ہو، سوری حروف مدہ وہ حروف ہوتے ہیں، الف ہو تو اس سے الف سے تو پہلے زبر ہی ہوتی ہے، واو ہو واو سے پہلے پیش ہو، یا سے پہلے زیر ہو، تو ان کو حروف مدہ کہتے ہیں. تو اگر 2 ساکن اکٹھے ہو جائیں اور پہلا ساکن حروف مدہ میں سے کوئی ایک حرف ہے تو وہ گر جاتا ہے، تو یوں بن جاتا ہے آسن. آسان سے آسن. تو یہ میں نے عصا اور یعنی
عصا کے بارے میں یہ دونوں صورتیں آپ کے سامنے واضح کی. الف لام لگائیں گے تب بھی العصا بنے گا, اور اگر الف لام نہیں لگائیں گے تب بھی یہ واو الف سے تبدیل ہو جائے گا جو کہ الف مکسورہ کہلائے گا. لیکن وہ الف مکسورہ قانون لگنے کی وجہ سے, التقاء ساکنین ہونے کی وجہ سے گر جاتا ہے, تو پھر ہم اس کو عصن پڑھتے ہیں. یہاں آپ نے دیکھا کہ کا عصن مثال الف مکسورہ کی ہے لیکن الف نظر نہیں آ رہا پڑھنے میں, تو اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ یہاں التقاء ساکنین ہوا تھا اور وہ الف التقاء ساکنین کے نتیجے میں گر گیا تھا. لیکن اگر الف لام لگائیں گے شروع میں تو وہ الف دوبارہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. بہرحال دونوں صورتوں میں اس کا حکم یہی ہے کہ حالت رفع میں آپ کو تقدیری ضمہ, اور حالت نصب میں تقدیر فتح, اور حالت جر میں تقدیر کسرہ کے ساتھ ہوگا. اچھا, دوسری آپ نے یہ دیکھا کہ وبالمضاف الی یاء المتکلم غیر جمع المذکر السالم, یہ جو ساتویں قسم ہے یہ خاص ہے جمع مذکر سالم کے علاوہ جو اسم ہو وہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو اس کے ساتھ. اس پہ بھی ہماری مجبوری ہے کہ ہم اعراب نہیں پڑھ سکتے. وجہ کیا ہے؟ غلامی کے لفظ کو دیکھیں ذرا. غلامی یا کوئی بھی ابی ہے, اخی ہے, کوئی بھی لفظ اب جب یا متکلم کی طرف مضاف کرتے ہیں تو یا یہ چاہتی ہے کہ میرے ماقبل والے حرف کے نیچے زیر ہونی چاہیے, تو یا کے تقاضے کی وجہ سے ہم نے اس کو زیر دے دی. اب چاہے جو مرضی عامل آتا رہے, چاہے رفع دینے والا عامل ہے, نصب دینے والا عامل ہے, جر دینے والا عامل ہے, وہ چینج نہیں ہوگا, وہ اسی طرح ہی رہے گا. تو یعنی دو حرکات تو ایک حرف پہ نہیں پڑھ سکتے ہم, ممکن نہیں ہے. ایک ہی حرکت پڑھیں گے, ایک ہی اعراب پڑھ پائیں گے. اس وجہ سے اس یعنی مشکل کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہاں بھی اعراب تقدیری ہے تینوں حالتوں میں. تو اس کی مثال ذرا دیکھیں. جاءنی العصا و غلامی, اب یہاں العصا حالت رفع میں ہے اور غلامی حالت رفع میں. ہمیں کیسے پتہ چلا؟ جاء کی وجہ سے. تو ہم کہیں گے یہ حالت رفع میں ہے اور ضمہ تقدیری ہے اس کا اعراب. ورأیت العصا و غلامی, اور یہ بھی یہ رأیتو کی وجہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ العصا حالت نصب میں ہے, مفعول بن رہا ہے, اور غلامی بھی مفعول بن رہا ہے. تو سیاق و سباق بتا رہا ہوگا آپ کو کہ یہ حالت رفع میں ہے, حالت نصب میں ہے یا حالت جر میں. خیر, تو یہ العصا و غلامی چونکہ حالت نصب میں, اور ہم اس کے بارے میں کہیں گے کہ یہ فتح تقدیری کے ساتھ ہے, یعنی ہم فرض کر لیں گے یہاں فتح ہے اگرچہ نظر نہیں آ رہا. ومررت بالعصا و غلامی, تیسری مثال ہے با حرف جارہ ہے, اور اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ العصا کی شکل وہی ہے, غلامی کی شکل بھی وہی ہے, کوئی چینجنگ نہیں ہو رہی. تو ہم یہاں فرض کر لیں گے کہ یہ حالت جر میں ہے اور یہاں جو ہے کسرہ ہے, اور اگرچہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو یہ تھی اعراب کی ساتویں قسم. اور چونکہ عربی زبان میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں اسی وجہ سے اس قسم کی ضرورت ہے ہمیں. آٹھویں قسم دیکھیں. کسی کا کوئی سوال ہو اس قسم کے حوالے سے تو پوچھ سکتے ہیں. جی, کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی آگے بڑھتے ہیں. آگے عبارت پڑھیں ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر مدثر صاحب. جی الثامن أن يكون الرفع بتقدير الضمة جی والجر بتقدير الكسرة والنصب بالفتحة لفظا جی ويختص بالمنقوص ہاں جی وهو ما في آخره ياء ما جی قبلها یا ان, ما قبلها جی بالکل, ياء جی ياء یہ بالکل ما وہی ترکیب ہے جس کا قبلها تذکرہ ہم اوپر کر چکے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. ياء ما قبلها مكسور مکسورن رن رن کیا پڑھیں گے؟ مکسور جی مکسور. جی چلیں اس کی پہلے وجہ بتا دیں. یا ان کے بارے میں تو آپ کو واضح ہو گیا کہ یہ مبتدا مؤخر ہے, اور یہ آپ کو ہا ضمیر بھی بتا رہی ہے کہ یا مؤنث ہے, یعنی جتنے بھی حروف تہجی ہوتے ہیں ان کو ہم بطور مؤنث کے استعمال کرتے ہیں. تو مکسورن کیوں ہے؟ جی ہاں جی, مکسورن کیوں ہے؟ یہ یاؤن کا ہے نا جی, یا اچھا ہاں جی, اور بتانا چاہیں؟ یا او کے ساتھ نہیں ہے. اچھا جی یا ان کے ساتھ نہیں, تو وجہ ما کیا ہے؟ ریزن. قبلها جی ما قبلہا کی کیا ہے؟ وہ مکسور ہو. جو ہا ضمیر ہے نا ہاں جی, وہ منقوص کی طرف جا رہی ہے. نہیں منقوص کی طرف کیوں جا رہی ہے؟ یا کی طرف جا رہی ہے. منقوص تو ظاہر ہے وہ تو مذکر ہے,
मुज़क्कर की तरफ आप मा क़ब्लहू कहेंगे, जी, मा जी। क़ब्लहा थोड़ी कहेंगे। जी इकबाल अनवर साहब, आप साइलेंट पे साइलेंट पे हैं, तो आप थोड़ा सा इस पे कमेंट करें। जी तो ये उस हर्फ की तरफ इशारा है जो मा कबल हर्फ है वो देखें, मकसूर। वो डॉक्टर साहब मतलब तो वाज़ेह है बिल्कुल, मतलब तो आपको, मैं असल जो वजह पूछ रहा हूँ आसान सी वजह है कि यहाँ मकसूरुन पेश क्यों पढ़ रहे हैं। तर्जमा तो इजी आसान है ना, तर्जमा हम बात पहले भी इसके ऊपर कर चुके हैं थोड़ी सी। जी हाँ जी, वजह क्या हो सकती है? मफूल मफूल तो नहीं बन रहा। मफूल तो मंसूब होता है, मकसूरन होना चाहिए फिर। हाँ जी सादिया साहिबा। ताजी सबसे नालायक बंदे से पूछ रहे हैं आप। नहीं, ये आपके ये पूछेंगे तो जो आप जो है ऊपर कुछ ना कुछ तो बताएंगे ना। जी ये जिस तरह आपने पहले बताया कि मौसूल है उस वजह से कबलिहा ये मकसूरुन जो है, इन रफा पढ़ेंगे। चलें, ये तो रफा तो तय है कि रफा ही पढ़ेंगे, लेकिन कोई वजह आपके जहन में हो क्यों हो सकती है, ये रफा क्यों है? चले मैं बताता हूँ, आप जरा पहले भी ये बात गुजर चुकी है। जी जी इस तरकीब को ना दो तरीकों से पढ़ सकते हैं। मैं इसको जरा यहाँ लिख रहा हूँ इस बॉक्स में, कलर जरा चेंज कर दूं मैं। इसको लिख सकते हैं या उन मा कबलहा मकसूरुन, और एक लिख सकते हैं या उन मकसूर। किधर लिख रहे हैं सर, समझ नहीं लग रही जी नजर नहीं आ रहा, किधर लिख रहे हैं? हाँ जी ये नजर जूम कर लेना, अच्छा मैं जूम साइड पे लिख रहे हैं साइड। हाँ साइड पे मैं देख रहा हूँ। अब आ रहा है नजर? आप जी जी नजर आ रहा है। आपने शायद बड़ा आ रहा किया, है? छोटा करें। चले मैं हाँ इसको जी आ रहा है। चले अब सही। मैं इसको लिखता हूँ, एक मिनट। जी ये हाँ, नजर आ रहा है, छोटा या लिख। उन मकसूरुन मा कबलहा। हाँ जी अब आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि अगर हम पढ़े या उन मकसूरुन तो ये क्या होगा आपस में, ये क्या होगा? सिफ्त महसूस, जी याउन सिफ्त मुब्तदा है और मकसूरुन खबर है। नहीं 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 नहीं, अगर मुब्तदा होता तो या उन तो मारिफा होना चाहिए था। आप असल में इस वजह से उलझन में आ गए हैं कि इसको सिफत क्यों नहीं बना रहे कि या उन तो मुअन्नस है तो मकसूरतुन होना चाहिए, यही वजह है। जी 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 ठीक हो गया, लेकिन ये मौसूफ सिफत है। ये क्या है? हाँ जी महसूस। मौसूफ हाँ, यही ऊपर मैंने वाली, बताया सर। मैं हाँ ऊपर वाली तरकीब में भी आप इसी तरह करेंगे, या उन मौसूफ है और मकसूरुन उसकी सिफत है। अब मा कबलहा जो है ये इसका फाइल है दोनों सूरतों में। मा कबलहा मकसूर उनका फाइल है। मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर में भी इसकी तरफ इशारा किया था, इससे पिछले रिकॉर्डेड लेक्चर में, कि या उन, या कोई वाउन हो या उन हो या अलिफ उन हो मिसाल के तौर पर, उसके बाद ये मकसूर उन मंसूब उन वगैरह ये इसकी सिफत बनेगा, और जो मा कबलहा है वो इसकी फाइल बनेगा। अब आपका सवाल ये होगा कि या उन मकसूरा तुन क्यों नहीं है। इसका जवाब देने से पहले मैं एक और कुरान पाक की आयत आपके सामने लिखता हूँ, है कि मिनल करियति ज़ालिमी अहलुहा। आयत किस तरह? हाँ जी हफ़ाज़ बैठे हैं। मैं चले वो टुकड़ा वो जो हमें जरूरत है वो तो याद है मुझे। अल करियति ज़ालिमी अहलुहा, अल करियति ज़ालिमी अहलुहा। जी आपके ये नामे पारे में है, सूरह आराफ का टुकड़ा है आयत का, कि बस्ती जिसके रहने वाले जालिम हैं। अब इसमें अल करिया मौसूफ है, अज़ालिम इसकी क्या है? सिफत। लेकिन आप देख रहे हैं इसमें मुताबिकत नहीं है। तो इसकी वजह दरअसल ये है कि जब सिफत और उसके फाइल के दरमियान देखें, सिफत मौसूफ चाहता है कि सिफत जो है मुअन्नस हो, जैसे यहाँ या उनकी भी सूरत यही है और अलकरिया की सूरत भी यही है कि अलकरियति ज़ालिमती होना चाहिए, और या उन चाह रहा है कि मकसूरतुन होना चाहिए। ये तो सिर्फ मौसूफ का तकादा है।
لیکن جو اس کے بعد فاعل ہے ما قبلہا یا اہلہا، یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو فعل ہے وہ مذکر ہونا چاہیے. تو ہم اب کس کا اعتبار کریں گے؟ فاعل کا اعتبار کریں گے یا موصوف کا اعتبار کریں گے؟ تو یہ ایک اصول ذہن میں رکھیں. جب اس طرح کی کنڈیشن ہے کہ صفت جو ہے دونوں طرف اس کو کھچاؤ ہے، موصوف چاہ رہا ہے کہ مؤنث کے طور پہ استعمال ہو اور فاعل جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ نہیں مذکر کے طور پہ فعل استعمال ہو یا صیغہ صفت کا مذکر کے طور پہ استعمال ہو، تو ہم پھر کس کا اعتبار کریں گے؟ فاعل کا اعتبار کریں گے. اسی وجہ سے الظالمی اہلھا آپ غور کریں تو الظالمی بطور مذکر کے ہے، اہلھا کے مذکر ہونے کی وجہ سے. بالکل اسی طرح ما قبلہا کا جو لفظ ہے یہ بطور مذکر کے ہے اور اس کی وجہ سے مکسور ان کو مذکر پڑھ رہے ہیں. تو امید ہے کہ کچھ بات آپ کلیئر ہو گئی ہوگی. بہرحال ترکیب کے لحاظ سے یہ صفت بن رہی ہے اور یا ان چونکہ مرفوع ہے تو مکسور ان بھی مرفوع ہے. اب میں ذرا اس کو ختم کرتا ہوں. جی پڑھیں جی، آپ پڑھ رہے تھے وَيَخْتَصُّ بِالْمَنْقُوصِ. ہاں جی جی پڑھیں. وَيَخْتَصُّ جی وَيَخْتَصُّ بِالْمَنْقُوصِ وَهُوَ مَا فِي آخِرِهِ یاء ما قبلها مکسور. جی اب واضح ہو گئی ہے بات ڈاکٹر صاحب؟ کالقاضی جی ہوئی. اس میں جو ہے ما قبلها یہ مذکر کہہ رہے ہیں، اس کو مذکر فاعل ہے. ہاں یہ مذکر فاعل ہے مکسور ان کا، اسی وجہ سے اس کو بطور مذکر کے ہم صیغے کو کر رہے ہیں. جی اچھا بعض لوگ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی ما قبلہا بطور ظرف کے ہو کے اس کو خبر مقدم بنا دیں، مکسور ان کو مبتدا مؤخر بنا کے پھر یا ان کی صفت بنا دیں. یہ ترکیب بھی ممکن ہے، لیکن بہرحال چونکہ وہ پیچھے بھی آپ اس طرح کے الفاظ پڑھ چکے ہیں یا ان مکسور ما قبلہا، تو میں نے دونوں کو ملا کے ایک ترکیب سمجھا دی ہے. تو بہرحال صفت ہونے کی وجہ سے یہ مرفوع ہے. آگے بڑھیں. کالقاضی جی تقول جی آگے. آگے کریں گے. جی میں نے کر دیا ہے، آ جاتا ہے. جی 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 تقول جاءنی القاضی ورأیت القاضی ومررت بالقاضی. ورأیت القاضیہ، رأیت بالقاضیہ. نہیں ٹھیک. مررت بالقاضی ہوگا، وہ تو حالت جر میں بھی ظاہر ہے تقدیری اعراب ہے، لیکن نہیں رأیت. جی رأیت القاضیہ جی ومررت بالقاضی. جی. اچھا یہ جو 8ویں قسم ہے مختصر سی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس دو حالتوں میں ہم اعراب تقدیری فرض کریں گے، تقدیری اعراب مانیں گے، فرض کر لیں گے کہ جی حالت رفع بھی ضمہ کے ساتھ ہے، حالت جر کسرہ کے ساتھ ہے، لیکن جو حالت نصب ہے نا وہ فتح لفظی کے ساتھ ہے. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں. دوسرا اس قسم میں اور اس سے پچھلی قسم میں بنیادی فرق یہ ہے، اس میں جو اعراب تقدیری ہوا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ الف کے اوپر اور جو آخری حرف تھا یعنی یا متکلم سے پہلے جو حرف تھا ان پر اعراب جاری کرنا ممکن ہی نہیں تھا. الف پر مختلف حرکات آ نہیں سکتی، اور جب یا متکلم آ جاتی ہے تو اس سے پچھلے حرف پہ کسرہ متعین ہو جاتا ہے اور کوئی اعراب آپ داخل نہیں کر سکتے. تو وہاں اور اعراب ممکن نہیں تھے، اس لیے ہم نے وہاں تقدیری اعراب کی بات کی تھی. لیکن یہ جو اس میں منقوص ہوتا ہے، اس میں منقوص وہ اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں یا ہو اور یا سے پہلے والے حرف پر کسرہ ہو، اور یہ یا دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں کہ اصل میں یا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ واو سے بدل کر آئی ہو. جیسے داعیون کو واو کو یا سے بدلا داعی. اب الداعی الی الخیر، یہ الداعی اصل میں واو تھا. تو دونوں جو صورتیں ہیں، یا چاہے واو سے تبدیل ہو کر آئی ہو یا اصل میں ہو، ان دونوں صورتوں میں یعنی اس سے پہلے والے حرف پر کسرہ ہو تو اس کو ہم اس میں منقوص کہتے ہیں. اب اس یا پر اعراب ممکن تو ہے لیکن مشکل ہے. اب ممکن کیسے، میں پڑھ کے دکھاتا ہوں. القاضیو، القاضیو یا کے اوپر پیش پڑھ رہا ہوں، اس طرح زیر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں القاضی. تو ان حالت رفع اور حالت جر میں اعراب پڑھ سکتے ہیں، لیکن عرب لوگ ان کا یہ اصول ہے کہ جن چیزوں پہ تھوڑا سا ثقل ہوتا ہے، مشکل ہوتی ہے،
اس کو پھر وہ تخفیف کے لیے، سہولت کے لیے یا تو اس کو اعراب کو ختم کر دیتے ہیں، بغیر اعراب کے پڑھ دیتے ہیں، جیسے القاضی. تو حالت رفع اور حالت جر میں مشکل تھی، سکل تھا، اس وجہ سے انہوں نے اس کے اعراب کو ختم کر دیا، اور حالت رفع اور حالت جر میں تقدیری ضمہ اور تقدیری کسرہ کے ساتھ ہم نے اس کا اعراب شمار کیا. لیکن حالت نصب جو ہے وہ فتح پڑھنا بالکل آسان ہے. فتح سب سے حرکات میں سے آسان ترین حرکت ہے، اخف الحرکات کہتے ہیں اسے. جیسے رأیت القاضیہ پڑھنا آسان ہے، اس لیے اس میں کوئی مشکل نہیں تھی ہمیں، تو ہم نے اس کا جو حالت نصب تھی وہ فتح لفظی کے ساتھ پڑھی. تو امید ہے کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی کہ 8ویں قسم کا جو اعراب ہے وہ، جی کوئی سوال پوچھ رہے ہیں؟ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ 8ویں قسم کا جو اعراب ہے وہ اس وجہ سے تقدیری نہیں ہے کہ وہ ممکن نہیں ہے پڑھنا. اعراب پڑھنا تو ممکن ہے لیکن مشکل ہے. اور جو 7ویں قسم کے اعراب تقدیری ہے اس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہاں سرے سے اعراب پڑھنا ممکن ہی نہیں ہے. اب اس کی مثال جیسے قاضی کا لفظ ہے یا داعی کا لفظ ہے، تو اس کو آپ حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر میں ذرا غور کریں. جاءنی القاضی، رأیت القاضیہ ومررت بالقاضی. جی 9ویں قسم کا اعراب دیکھیں ذرا. اب یہ ذرا جی پوچھیں. یہ پیچھے جو ہے یا ان ما قبلها مکسور، ہاں اب یہ خود تو مکسور نہیں ہے نا، تو یہ یا کی صفت کیسے ہو گئی مکسور؟ یا پہلا والا جو حرف ہے وہ مکسور ہوگا نا. ہاں یہ بات ذہن میں رکھیں. صفت کی جب آپ تعریف پڑھیں گے نا آگے چل کے، تو صفت کی تعریف میں 2 باتیں آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ خود اس لفظ کی صفت خوبی بیان کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کے متعلق کی خوبی بیان کرتے ہیں. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں جی جاءنی رجل ابوہ عالم، جاءنی رجل ابوہ عالم، کہ میرے پاس ایک آدمی آیا جس کے والد عالم ہیں. تو اب اس میں کس کی صفت بیان ہوئی ہے؟ یعنی رجل کے متعلق کی، اس کے متعلقہ بندے کی، یعنی اس کے جو والد تھے. یہ بھی صفت ہوتی ہے، اور یہ بھی صفت ہوتی ہے کہ جاءنی رجل عالم، میرے پاس ایک عالم آدمی آیا. اب اس میں رجل کی خوبی بیان ہوئی ہے. تو یہاں جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ یاس کے متعلقہ جو چیز تھی اس سے پہلے والا حرف، اس کی صفت بیان ہوئی ہے، وہ بھی صفت ہی کہلاتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ ٹھیک ہے. اچھا سوال ہے یہ، آگے صفت کی اس میں بحث میں پڑھیں گے اگر ہم پہنچ گئے تو. اچھا جی ہاں جی اعراب آگے عبارت پڑھیں. کون پڑھے گا؟ جنہوں نے پڑھ لیا ان کے علاوہ ریز ہینڈ کریں. آپ پڑھیں گے؟ چلیں پڑھیں پھر. آپ کا مائک جو ہے نا آواز ٹوٹ ٹوٹ کے آ رہی ہے، لیکن چلیں جتنی آ رہی ہے آپ تو پڑھیں، پھر کوئی حرج نہیں. ایک سیکنڈ میں چیکنگ کرتا ہوں. جی 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 معاویہ بھائی آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے، اب ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. جی میں پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. التاسع جی ان يكون الرفع بتقدير الواو والنصب والجر بالياء لفظا جی ويختص بجمع المذكر السالم مضافا الى ياء المتكلم. جی تقول جاءني مسلمي مسلمیہ، تقديره مسلمیہ. مسلمية تقديره مسلموية نہیں مسلمویا، مسلموية. ہاں جی اجتمعت الواو جی والياء ہاں جی في كلمة واحدة جی ماشاء اللہ. والأولى منهما ساكنة جی فقلب فقلبت الواو یا ان، فقلبت الواو نہیں فقلبت لام الواو کے شد، جی لام کے شد کے ساتھ ہے فقلبت ہاں جی فقلبت الواو یاء یا ان، فقلبت الواو یا ان، یا ان ٹھیک ہے. فقلبت الواو یاء وادغمت الياء في الياء وادغمت الیاء، یعنی کہ ہاں جی ادغام جی وادغمت الياء في الياء
وَأَبْدَلْتُ الضَّمَّةُ بِالْكَسْرَةِ. نہیں یہ سارے وہی ہے، وَأُبْدِلَتِ الضَّمَّةُ. جی وَأُبْدِلَتِ الضَّمَّةُ بِالْكَسْرَةِ جی لِمُنَاسِبَةِ الْيَاءِ. لِمُنَاسَبَةِ الْيَاءِ، سین کے زبر کے ساتھ. جی لِمُنَاسَبَةِ الْيَاءِ. ہم فَصَارُوا. فصارا یہ فعل ہے، فصارا. فَصَارَ. جی جی مسلمیہ. ہاں جی وَرَأَيْتُ مسلمیہ ہاں جی وَمَرَرْتُ بِمُسلمیہ. جی بالکل ٹھیک ہے. آج حافظ عثمان صاحب نہیں ہیں ہمارے سبق میں، شاید ان کی مصروفیت ہے، ان کے ہاں میرے خیال میں یونیورسٹی میں مڈ ٹرم ہو رہے ہیں. چلیں ان کو پھر ریکارڈنگ دے دیں گے. جی دیکھیں جی التاسع. جلدی بھیج دیا، جی جلدی بھیج دیا کریں. جلدی بھیج دیا کرو. چلیں جی اب انشاءاللہ ایک تو ساتھی ہمارے استاد جی اس دفعہ ریکارڈنگ نہیں ملی. مجھے ملا. استاد جی اس سبق کی ریکارڈنگ نہیں ملی. ہاں وہ ہوا یوں ہے کہ میں نے اس کو تیار تو منگل تک کر لیا تھا ان سلائیڈز کو، لیکن بس وہ اور ریکارڈنگ ہو گئی، ایسے ہی رہ گئی، اور بدھ والے دن سے آگے کچھ مصروفیات ایسے ہو گئی کہ مجھ کے ہو نہیں سکی. تو اس مرتبہ اس طرح کا یہ ہوگا کہ ہم لائیو سیشن میں ہی سبق پڑھ رہے ہیں. بہرحال بھیجی ہاں جی میں نہیں تھی. ہاں وہ بھیج ہی نہیں اچھا. سکا تھا، میں بھیج ہی نہیں سکا تھا. ہاں یہ نہیں. اچھا جی تو یہ ریکارڈنگ میں بھیج دوں گا انشاءاللہ، جو لائیو سیشن کی ریکارڈنگ ہے. استاد اور اس کی بھی ظاہر ہے اب وہ تو ایک روٹین کے ساتھ ہم پلے لسٹ کو چلا رہے ہیں، تو اس کی ریکارڈنگ تو میں ضرور کر دوں گا انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو بھی ضرور کریں، جنہوں نے نہیں سنی یا جن کو کوئی عبارت سمجھنے میں مشکل ہے تو وہ دوبارہ سن لیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ نامی قسم اعراب کی یہ ہے کہ حالت رفع میں واو تقدیری کے ساتھ ہوگا، یعنی حالت رفع میں واو پڑھنا ممکن نہیں ہے جمع مذکر سالم کے اندر، لیکن ہم فرض کر لیں گے کہ یہاں واو ہے. باقی حالت نصب اور جر میں چونکہ جمع مذکر سالم میں یا ہوتی ہے تو وہاں یا موجود ہے، تو ہم کہیں گے کہ نصب اور جر میں یا لفظی کا ہی اعراب ہے، جو کہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہوگا، لیکن حالت رفع میں ہم وہ واو کو فرض کریں گے، واو نظر نہیں آئے گا. اور یہ قسم جو خاص ہے، یعنی میں یوں کہوں کہ اس سے پیچھے اعراب تقدیری کی بیان ہوئی تھی حرکات کی شکل میں، کہ اعراب تقدیری ہوگا ضمہ تقدیری، فتحہ تقدیری اور جر تقدیری، کسرہ تقدیری. اور جو اس سے 8ویں صورت تھی اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ رفع کی حالت میں ضمہ تقدیری تھا اور جر کی حالت میں کسرہ تقدیری تھا، لیکن نصب کی حالت میں فتح لفظی تھا. یہاں آپ دیکھیں گے کہ واو جو کہ اعراب بالحرف کی شکل ہوتی ہے اس کو ہم فرض کر رہے ہیں، تو گویا اعراب تقدیری کی حرف والی شکل ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہاں اس سے پچھلی اقسام میں ایک میں تو تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری تھا اور ایک میں 2 حالتوں میں اعراب تقدیری تھا، اور یہاں صرف ایک حالت میں جو کہ رفع کی حالت ہے اس میں اعراب تقدیری ہے، اور باقی دونوں حالتوں میں آپ کو اعراب جو ہے یا کی شکل میں نظر آئے گا. تو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ حالت رفع میں واو تقدیری ہوگا، یعنی واو کو ہم فرض کریں گے، اور حالت نصب اور جر میں یا لفظی ہوگا، وہ یا ہمیں نظر آئے گا، اس کو ہم دیکھتے ہیں ابھی. اور یہ قسم خاص ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ، لیکن ہر جمع مذکر سالم کے ساتھ نہیں، بلکہ وہ جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو. جیسے اس کی مثال انہوں نے دی ہے جاءنی مسلمیہ. میں اس کو ذرا وضاحت کے ساتھ یہاں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ چیز کلیئر ہو جائے. جب ہم جا کو فائل بنائے، جا کو مسلمیہ کی طرف فعل کر، یعنی یوں کہہ لیں کہ مسلمیہ کو جا کا فائل بنائیں گے، تو اس صورت میں اصل میں تھا مسلمونہ. مسلمونہ کے ساتھ ہم نے یا اٹیچ کی، تو آپ نے یہ پڑھ لیا ہے کہ جمع مذکر سالم کا جو نون ہوتا ہے وہ تنوین کے قائم مقام ہوتا ہے، گر جاتا ہے. تو لفظ کیا بن جائے گا اس سے؟ بولے جی. مسلم. اب دیکھیں مسلم نایا تھا تو نون تو گر گیا، تو باقی بچ گیا مسلم یا. اب آگے وجہ بیان کر رہے اجتمعت الواو والیاء فی کلمۃ واحدہ، کہ ایک ہی کلمہ ہے، ایک ہی لفظ ہے، اس میں واو اور یا 2 اکٹھے ہو گئے. تو ہم نے کیا کیا، اور یہ اگلی بات والاولی منہما ساکنۃ، اور واو اور یا میں سے پہلا حرف ساکن بھی ہے، تو پھر ہم اس مناسبت سے واو کو یا کیا. تو
تو کیا بن گیا؟ جب واو کو یا کریں گے تو کیا بنے گا جی؟ مسلمیہ مسلمویا، مسلمویا پڑھنا ذرا مشکل ہے لیکن چلے مسلمویا، یا کا یا میں ادغام ہو جائے گا. جب دو یا اکٹھی ہو جاتی ہیں تو یا کا یا میں کیا ہو جاتا ہے؟ اب دیکھیں فَقُلِّبَتِ الْوَاوُ یاءً، پہلا کام ہم نے یہ کیا، واو کو یا کیا. اس کے بعد وَأُدْغِمَتِ الْیاءُ فِی الْیاءِ، یا کا یا میں ادغام کیا تو ہمیں مل گیا مسلمویا. کیا بن گیا؟ مسلمویا. اب وَأُبْدِلَتِ الضَّمَّةُ بِالْكَسْرَةِ، اب ضمہ کو کسرہ میں بدل دیا کیونکہ یا کا تقاضا یہ ہے کہ میرے سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہونی چاہیے، لِمُنَاسَبَةِ الْیاءِ، یا کی مناسبت سے. تو کیا ہو گیا؟ مسلمیہ. کیا بن گیا؟ مسلمیہ. اب آپ مجھے بتائیں واو تو اپنی حالت پر رہا ہی نہیں، تو ہم کیسے کہیں گے کہ حالت رفع میں واو کو جو ہے لفظوں میں نظر آئے گا؟ بلکہ مسلمیہ حالت رفع میں ہم یہاں واو کو فرض کر لیں گے کہ واو بھی موجود ہے، اگرچہ ختم ہو چکا ہے، حذف ہو چکا ہے، واو ممکن نہیں ہے واو کو لانا، تو ہم یہاں فرض کر لیں گے کہ یہاں واو ہے. اچھا اب ہم بات کرتے ہیں حالت نصب اور جر کی. تو حالت نصب اور جر میں جمع مذکر سالم کو کیسے پڑھتے تھے؟ مسلمین. کیا پڑھتے تھے؟ مسلمین. یہ اعراب پڑھ چکے ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں جی. جی علماء کرام، جمع مذکر سالم کا حالت نصب اور جر کا اعراب پڑھ چکے ہیں. آج کی دہرائی میں بھی بات آئی تھی، یہ دیکھیں یہ دیکھیں السادس جو اعراب کی چھٹی قسم تھی وہ یہی تھی کہ حالت رفع میں واو ما قبل مضموم والنصب والجر بالیاء المکسور ما قبلها، اور حالت نصب اور جر میں یا ما قبل مکسور ہے. اور یہ قسم خاص ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ، جیسے مسلمون اور مسلمین عشرین. تو یہ قسم ہم پڑھ چکے ہیں. اب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اصل تو تھا مسلمین حالت نصب اور جر میں، جب یا کو ہم نے اٹیچ کیا تو یہ نون گر گیا، کیا بنا؟ مسلمی. مسلمی. مسلمی یا مسلمی یا. اب دیکھیں یا ہے، یا پہلے سے موجود ہے اور کوئی ہمیں حذف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یا کا یا میں ادغام کر دیا تو کیا بن گیا؟ مسلمی. مسلمیہ. یعنی حالت رفع اور حالت جر میں فرق کوئی نہیں ہے، فرق یعنی دیکھنے میں پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جو حالت رفع میں جو لفظ تھا اس کو مسلمیہ تک لانے میں کئی مراحل تھے، واو سرے سے حذف ہو جاتا ہے، لیکن مسلمینہ کو مسلمیہ تک لانے میں یا حذف نہیں ہوتی، یا موجود رہتی ہے، صرف ادغام ہو جاتا ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ حالت نصب اور جر میں یا لفظی کا اعراب ہوگا، جو کہ ہمیں یا نظر بھی آ رہی ہے. تو یہ تھا آج کا سبق. میں ذرا ترجمہ تھوڑا سا کر دوں. التاسع اعراب کی نامی قسم ان یکون الرفع بتقدیر الواو، حالت رفع واو کے مقدر ہونے کے ساتھ، والنصب والجر بالیاء لفظا، اور حالت نصب اور جر یا لفظی کے ساتھ ہے. ویختص بجمع المذکر السالم، اور یہ اعراب کی قسم جمع مذکر سالم کے ساتھ خاص ہے. بجمع المذکر السالم، اس حال میں کہ وہ جمع مذکر سالم مضاف ہو الی یا المتکلم، یا متکلم کی طرف. تقول جیسے آپ کہو گے جاءنی مسلمیہ، میرے پاس میرے مسلمان لوگ آئے، یعنی میرے پاس میرے مسلمان لوگ آئے. اب تقدیرہ اس مسلمیہ کی اصل تھی، تقدیرہ کا معنی کیا ہے؟ اصل میں تھا مسلمون، پھر مسلمویا، اجتمعت الواو والیاء فی کلمۃ واحدۃ، کہ واو اور یا ایک کلمہ میں ایک لفظ میں جمع ہو گئے. والاولی منہما ساکنۃ، اور ان میں سے پہلا حرف یعنی واو ہو یا یا ہو پہلا ساکن ہے. فقلبت الواو یاء، واو کو یا میں بدل دیا گیا. وادغمت الیاء فی الیاء، اور یا کے یا میں ادغام کر دیا گیا. وابدلت الضمۃ بالکسرۃ، اور ضمہ کو کسرہ میں تبدیل کر دیا گیا. لمناسبت الیاء، یا کی مناسبت سے، کیونکہ یا کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ میرے سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہونی چاہیے. تو اس صورت میں یہ مسلمون یا مسلمو یا اصل میں کیا جو تھا وہ مسلمیہ ہو گیا، سارا کا معنی ہو گیا. ورأیت مسلمیہ ومررت بمسلمیہ، یہ حالت نصب اور جر کی مثالیں ہیں
ان میں یا اپنی حالت میں موجود ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ اس حوالے سے کسی کے ذہن میں سوال ہو پوچھ سکتے ہیں۔ اور اس کے متعلقہ جو دیکھیں اب آخری جو اقسام ہم نے پڑھی ہیں، اسم مکسور جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی اسم جب یا متکلم کی طرف مضاف ہو اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا، اور اسم مکسور کا اعراب بھی تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا۔ اب اعراب تقدیری کیوں ہوگا اس کی کچھ وجوہات انہوں نے لکھی ہیں۔ اس میں منقوص کے بارے میں ہم نے پڑھا، وہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ اس میں اور جمع مذکر سالم کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا۔ اور یہاں دیکھیں اس میں منقوص اگر معرف باللام استعمال نہ ہو، یعنی الف لام نہ ہو، تو پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا گر جاتی ہے۔ تو قازن قازین تھا، یعنی قاضیون ہے نا، تو قاضیون سے قازن ہو جائے گا، اور قاضین سے قاضین تو قاضین ہی رہے گا۔ تو حالت رفع اور حالت جر میں جاءنی قازن مررت بقازن، لیکن رأیت قاضین ہوگا، وہاں یا حذف نہیں ہوگی، وہاں یا نہیں گرے گی، حالت رفع اور جر میں ہی صرف گرے گی۔ تو اگر الف لام ہو تو القاضی اور مررت بالقاضی پڑھیں گے، لیکن اگر الف لام نہیں ہوگا تو پھر جاءنی قازن رأیت مررت بقازن پڑھیں گے۔ اور آخری قسم آپ نے دیکھی، اس کے بارے میں یہ ساری وضاحت موجود ہے جو میں نے آپ کو پڑھائی۔ اور اس میں استبقوا الخیرات، اب آپ نے تلاش کرنا ہے کہ یہ اعراب کی کون سی قسم میں شامل ہے، پہلی دوسری سے لے کے نامی تک، یا اس طرح کہیں کہ اسم متمکن کی 16 اقسام میں سے کون سی قسم ہے۔ تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کون سی قسم ہے جی، بولیں۔ جی جمع مؤنث سالم، کیا ہے جی؟ جمع مؤنث سالم۔ اور جالوتا کون سی قسم ہے جی ڈاکٹر صاحب؟ یہ غیر منصرف، ہاں جی بالکل، نام ہے اور اجمی لفظ ہے، غیر عربی لفظ ہے، تو یہ غیر منصرف کی کیٹیگری میں آ جائے گا۔ اولو الطول میں دیکھیں، اولو جو لفظ ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اولو جمع کے ملحقات میں سے ہے۔ اور الطول جو ہے، الطول یہ کون سی قسم سے تعلق رکھے گا؟ پہلے یہ اسائنمنٹ آپ کر چکے ہیں پچھلے سال غالباً، ہاں جی۔ الطول کا تعلق ہم 16 اقسام میں سے کس کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی بتا دو۔ منفرد منصرف صحیح، منصرف صحیح، بالکل ٹھیک ہے، مفرد منصرف صحیح کے ساتھ۔ اور میں نے یہ پہلے بھی ذکر کیا تھا، اور انشاءاللہ اگلے ریکارڈنگ میں کوشش کروں گا اس کا تذکرہ بھی کر دوں اگر یاد رہا تو، کہ پہلی جو قسم تھی نا اعراب کی وہ بہت عام ہے، یعنی آپ کو زیادہ تر الفاظ مفرد منصرف صحیح سے ملیں گے، اور جو پھر اس کے بعد مفرد منصرف جاری مجرا صحیح سے ملیں گے، پھر آپ کو زیادہ تر الفاظ جمع مکسر منصرف کے ملیں گے، اور اس کے بعد آپ کو جمع مؤنث سالم کے الفاظ ملیں گے، پھر غیر منصرف کے الفاظ ملیں گے۔ تو یہ ترتیب بہت زیادہ ہے۔ جمع دیکھیں، تثنیہ اور جمع کو پہچاننا تو آسان ہوتا ہے، کلا کلتا کو یعنی عشرون تسعون ان کو پہچاننا بھی آسان ہو جاتا ہے، اسنان اسنتان کو پہچاننا بھی آسان ہے۔ تو آج آ کے یہ ساری اگلی اقسام جتنی بھی ہیں ان کی کوئی نہ کوئی علامت لفظوں میں موجود ہوتی ہے، آپ پہچان پائیں گے کہ یہ اسم منقوص ہے، یہ اسم مکسور ہے، یہ جمع مذکر سالم ہے جو یا متکلم کی طرف مضاف ہے، یا یہ غیر جمع مذکر سالم ہے جو یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو پہلی یعنی اچھا، اس طرح جمع مؤنث سالم کو بھی پہچان سکیں گے، الف تا ہے۔ غیر منصرف کو بھی عام طور پر پہچان ہوتی ہے کہ وہ اسباب میں سے کوئی نہ کوئی سبب پایا جا رہا ہوتا ہے۔ آج آ کے آپ کی پہلی صرف 3 اقسام بنتی ہیں، یا پہلی اعراب کی قسم بنتی ہے جس کا استعمال بے تحاشا ہے۔ آپ کو جب کوئی نہ نظر آئے کہ یہ کون سی قسم ہے تو پھر وہی صورت رہ جاتی ہے کہ یہ 3 قسمیں بنتی ہیں، یعنی مفرد منصرف صحیح، اور مفرد منصرف جاری مجرا صحیح، اور جمع مکسر منصرف۔ تو زیادہ تر جب وہی اقسام ہوتی ہیں تو پھر آپ کو اعراب ڈیسائیڈ کرنا آسان ہوتا ہے۔ اب میں ذرا آپ کو ہدایت النحو میں سے ہی بات کر دوں، مثال کے طور پر ہم بات کریں تو التاسع یہ کون سی قسم سے تعلق رکھے گا جی؟ التاسع کا تعلق کس قسم سے ہوگا؟ ہاں جی
मुफरद मुनसरिफ सही। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुफरद मुनसरिफ सही के साथ ज्यादातर आपको अल्फाज यही मिलेंगे। अच्छा, बाद अल्फाज तो अफाल होंगे, तो फेल को तो हम नहीं देखेंगे कि 16 किस्मों में से कौन सा है। जैसे यकूना अन हर्फ है, यकून जो है ये फेल है, तो इसको नहीं, इसके बारे में नहीं पूछेंगे कि ये 16 अक़साम में से कौन सी किस्म है। तो अगर किसी को फेल के औज़ान ही नहीं आते तो वो तो ये भी पूछ लेगा जी बताएं यकून या यकूना जो है ये मुतमक्किन, इसम मुतमक्किन की 16 अक़साम में से बताओ। तो कैसे बताएं, ये है ही फेल, तो इसम है ही नहीं, तो इसम की अक़साम में से कैसे बताएं। जी अर्रफ़उ, इसम की अलामात भी आप पढ़ चुके हैं, उन अलामात को गौर करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसम है, फेल है या हर्फ है। फिर उसके बाद अगला सवाल होगा कि अगर इसम है तो मोरब है या मबनी है। अगर मोरब है तो फिर जाके ये सवाल होगा जो 16 अक़साम का बनता है। अगर वो मबनी हुआ तो फिर भी ये सवाल नहीं हो सकता कि 16 अक़साम में से कौन सी किस्म है। तरतीब समझ आ गई है जी? हाँ जी। तो रफ जी अर्रफ़ु ये भी बिल्कुल आप बताएं, बिल्कुल वही चीज बनेगी जो आप पहले से बता रहे हैं, मुफरद मुनसरिफ सही। हाँ जी। इस तरह तकदीर का लफ्ज है, ये भी मुफरद मुफरद मुनसरिफ सही। अल वावु ये बताएं। ये इसम तो है, इसम है बिल्कुल। और आपने अब जरा सोचें कि 4 किस्मों में से कौन सी हो सकता है ऊपर वाली। हाँ जी, मुअन्नस नहीं नहीं मुअन्नस का देखें, आपने 16 अक़साम में मुअन्नस पढ़ी है? आपका जो आगे होमवर्क है, जी मैं एक मिनट, आपको जो अगला होमवर्क है उसमें आपने 16 अक़साम के नाम याद करके आने। पहले भी मैंने याद करवाए थे आपको, उसमें आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा मुअन्नस। जी और बताएं। जारी मजरा सही, मुफरद मुनसरिफ जारी मजरा। जी जी बिल्कुल, जारी मजरा सही है, यानी कायम मकाम सही के, क्योंकि वावु ये लफ्ज क्या है, हाँ अल वा किधर गया, हाँ जी अल वाव। अल वाव में गौर करें, आखिर में वाव है यानी हर्फ इल्लत है और उससे पहले वाला हर्फ साकिन है। ये बिल्कुल उसी तरह दलवुन ज़बयुन, तो दलवुन ज़बयुन में देखें वाव और या से पहले वाला हर्फ साकिन है, तो इनका इराब भी आप वही पढ़ेंगे जो मुफरद मुनसरिफ का इराब है, यानी इसको हम नाम क्या देंगे, मुफरद मुनसरिफ जारी मजरा सही। बिल्कुल इसी तरह अल वाव, तो वाव में देखें आखिर में हर्फ इल्लत है और उससे पहले वाला हर्फ अलिफ साकिन है, अलिफ तो साकिन ही होता है, इसलिए हम इसको जारी मजरा सही के अंदर शुमार करेंगे। तो हम किताब से भी इसकी प्रैक्टिस जरूर किया करेंगे और कर भी सकते हैं। आप भी अब मुताला करते हुए, अब मसलन आपके जिम्मे ये भी है कि ये चौथी किस्म यहाँ से चौथी फसल शुरू हो रही है, अल इस्मुल मुअरब अला नौईन, इसको आप कम अज कम क्या नाम है, इससे अगला सफ़ा भी देख के आए। अल-फस्लु से लेके इससे अगला पेज जो है 23 नंबर, वो भी सारा मुताले में देख के आए और उसको यानी ये चेक करें कि 16 अक़साम में से कौन सी किस्म बन रहा है। तो आज का सबक हम इधर ही ख़त्म करते हैं, हमारा टाइम भी ख़त्म हो गया है। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। जोड़ दे, इजाज़त है जी।